محسنوں مہرباں آپ ہیں۔ انہوں نے بچوں کو مبارکباد دیا۔ ہمارے بعد جو علماء کرام تشریف لائیں گے بچوں کو مبارکباد، ان کے اماں ابا کو مبارکباد۔ ہم تو خاص طور پر مبارکباد دیتے ہیں ان کی ماؤں کو۔ ان کی مائیں بہت زیادہ مبارکبادی کے لائق ہیں۔ کیوں؟ اماں کیوں؟ جب یہ 4 مہینے کے تھے اماں کے پیٹ میں تھے، یہ حافظ قرآن بچے جب 4 مہینے کے تھے اماں کے پیٹ میں، تو فرشتے نے اللہ پاک سے پوچھا تھا اے اللہ اس بچے کو کیا لکھوں؟ کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ ارشد سلم ہوں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ سعید الرحمن۔ تمہارا کیا نام بیٹا؟ کیف، محمد کیف۔ اے اللہ یہ ارشد، یہ سعید الرحمن، یہ کیف اپنی اماں کے پیٹ میں آ گئے، 4 مہینے کے ہو گئے، کیا کروں؟ ان کے اندر روح پھونک دو۔ تو 4 مہینے پہ روح پھونکی گئی۔ اے اللہ ان کو لکھوں کیا؟ حافظ لکھوں کہ عالم لکھوں کہ چور لکھوں کہ ڈاکو لکھوں؟ تو اللہ نے کہا ان کو حافظ لکھ دو، ارشد کو، سعید الرحمن کو، کیف کو۔ تو اماں کے پیٹ میں تھے تبھی یہ لکھ دیے گئے تھے حافظ بنیں گے۔ تو اماں ان کی مبارکباد کے لائق ہے میرے دوستو، میرے عزیز۔ اور کیوں مبارکباد کے لائق ہے؟ یہ تو ہمارے بعد جب بچے پڑھتے نا ہمارے مدرسے میں، تو بچوں کی ماؤں کی تڑپ اور ان کے درد کو میں جب ان کے گھروں پہ جاتا ہوں، جو ان کے فون آتے ہیں، تو احساس ہوتا ہے کہ یہ ماں کتنی قربانیوں کے بعد اپنے سے ان بچوں کو جدا کر کے ان چٹائیوں کے بل لٹاتی ہے، اور اپنا اچھا کھا کر کے، اور مدرسے کے جو بھی ملا اچھا برا جو بھی ملا بچے اسی کو کھا کر کے شکر ادا کر کے اور قرآن پاک کے حافظ بنتے ہیں۔ تو ماں کے دل سے کوئی پوچھے، اکثر فون آتے ہیں، او بھیا ہمارا بھیا کئی روز سے فون نہیں کی سے، او بھیا کا سڑک پہ لے جا دیا کیوں، او بھیا سنائے بھیڑا ہوتا ہوتے ادھر۔ ارے اماں، تو ہم ان باتوں پہ خفا نہیں ہوتے، ہم اسے یہی کہتے ہیں، ان سے ماؤں سے یہی کہتے ہیں تم اماں ہو، تم اماں ہو، تمہارا درد یہی ہے، تم اسی طرح بے چین رہو گی۔ اب تم سے کہتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں، جو بچے بھی پڑھ رہے ہیں، کیسے ماں نے تمہارے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، بڑے ہو کر کے اپنی اماں کی اسی طرح قدر کرنا اور اماں کی قربانیوں کا صلہ دینا، اور یہ سمجھنا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے دنیا کے امام ایک رات کو اپنی اماں کے قدموں کو طلبوں کو چوم رہے تھے۔ اماں کی آنکھ کھلی، ارے بیٹا تم اتنے بڑے امام میرے قدموں کو کیوں چوم رہے؟ اماں اپنی جنت کو چوم رہا ہوں۔ اماں، حضور نے کہا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے میرے دوستو۔ ماں کی قدر کیسے، جن کی مائیں ہیں ان بچوں سے کہتا ہوں، ان جوانوں سے کہتا ہوں، جن کی مائیں ہیں سمجھنا بہت بڑی نعمت تمہارے پاس ہے۔ ایسی دعا جو ماں کے دل سے نکلے گی دنیا کا کوئی انسان ایسی دعا نہیں کر سکتا، اللہ جیسے ماں کے دل سے دعا نہیں کرتی۔ اور ماں نے ایسے تمہیں پالا اور ایسا تمہارا پیشاب، تمہارا پاخانہ، تمہارا غم برداشت کیا، بڑے ہو گئے، ہاتھوں میں طاقت آ گئی، پیسہ آ گیا، اماں کمزور ہو گئی، ابا کمزور ہو گئے، ابا سے کوئی نفع نہیں، تو اماں ابا کو اب ستاؤ گے، ان کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ مارتے نہیں ہو، لیکن ماں باپ کے دل کو دکھا دینا بھی بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں کو مارتے نہیں تھے، لاٹھی نہیں چلایا تھا، لیکن جب علقمہ کا آخری وقت آیا تو ان کی بیوی نے حضور کے پاس کہلایا، ارے علقمہ کی زبان سے تو کلمہ نہیں نکل رہا، علقمہ کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، آخری وقت کیا بات ہے؟ کہا اماں ان کی ناراض ہے، ان کی بیوی نے کہا اماں ناراض، اماں کو بھیجو میرے پاس، اماں کو بھیجو میرے پاس۔ آئی اماں، علقمہ کی صحابی رسول ہے، علقمہ کی اماں، او علقمہ کی اماں، علقمہ کو معاف کر دو، تم ناراض ہو؟ ہاں ناراض ہے، ہم نہیں معاف کریں گے، نہیں معاف کر، ارے معاف کر دو، کہ نہیں معاف کریں گے، اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، مارا ہے، مارا نہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں، مارا نہیں، اب مارو گے تو نہیں، لیکن ایسی بات کہتا تھا وہ علقمہ کہ میرا دل پھٹ جاتا تھا۔ ارے علقمہ کو معاف کر دو، پھر بھی اماں ہو معاف کر، نہیں معاف کرو، اچھا نہیں معاف کرو گی، صحابہ سے کہا لکڑیاں جلاؤ،
لکڑیاں جلاؤ اور اس میں علقمہ کو ڈال دو. علقمہ کو سکھا. ارے آپ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ آپ میرے بیٹے کو آگ میں؟ نہ میں معاف کرتی ہوں علقمہ کو، میں معاف کرتی ہوں. جیسے ماں کے زبان سے نکلا میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں. علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور اس کا ایمان کے اوپر خاتمہ ہو گیا، صحابہ رسول بن کر کے مر گئے. علقمہ جیسے صحابی اماں ناراض ہے تو زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے میرے دوستوں، میرے بچوں. اس لیے یہ علم تم کو جو اللہ نے دیا اس کی قدر یہ ہے کہ ماں باپ کی قدر کرنا، اپنے علاقے کا نام روشن کرنا، اور اس قرآن کی حفاظت، اس قرآن کی حفاظت، اس حفظ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ سنو ارشد، روزانہ 3 پارے کی تلاوت ضروری ہے تمہارے لیے. ہمارے لیے تو 1 پارہ بھی کافی ہے، 2 پارے بھی کافی ہے، لیکن تمہارے لیے اگر اس حفظ کو برقرار رکھنا ہے تو 3 پارے روزانہ اس کی تلاوت تم کو کرنا ہے. انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ. اور سناؤں آپ کو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب میں نے اس قرآن کو کھولا، تو اس قرآن کے اندر ہم کو ایک قرآن اور نظر آیا. آواز، اس قرآن کے اندر ہم کو ایک قرآن اور نظر آیا. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اماں جان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کھول کر کے دیکھ لو، قرآن کو کھول کر کے دیکھ لو، حضور نظر آ جائیں گے. قرآن کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت سب موجود ہے. تو ہم نے جب اس قرآن کو کھولا تو ہم کو اس میں ایک قرآن اور نظر آیا. اس قرآن کو پڑھنے والے، جس کو ارشد نے پڑھا ہے، جس کو سعید الرحمان اور قیب نے پڑھا ہے، اس قرآن کے پڑھنے والے کو حافظ قرآن کہتے ہیں. اور وہ قرآن جو اس قرآن کے اندر ہم کو نظر آیا، اس قرآن کو دیکھنے والے کو صحابی رسول کہتے ہیں. میرے دوستوں، اس قرآن کا پڑھنے والا حافظ، اس قرآن کی تلاوت کرنے والا صحابی رسول. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس قرآن کی تلاوت پسند ہے جو سعید الرحمان نے حفظ کیا ہے، مجھے اس قرآن کی تلاوت پسند ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اس قرآن کی تلاوت پسند ہے. النظر الی وجہک، آپ کے چہرے انور کا دیکھنا میرے لیے اس قرآن کی تلاوت سب سے بڑھ کر کے. ہجرت کی رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ چلیں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف چلیں. ابو بکر کو ساتھ میں لے لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پر پہنچے. رات کا سناٹا، آدھی رات، دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے ہی دروازہ کنڈی کھٹکھٹائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنایا. میں اپنے تخیل میں کہتا ہوں کسی پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر تم نے جھٹ سے دروازہ کیسے کھول دیا؟ یہ تو دشمنوں والی رات تھی، کوئی دشمن بھی آ سکتا تھا، حملہ کر سکتا تھا، تم نے دروازہ کیسے جھٹ سے کھول دیا؟ پوچھا بھی نہیں کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا وہ عاشق کیسا جو اپنے معشوق کے کنڈی کھٹکھٹانے کی عدالوں کو پہچان لے. میرے دوستو، یہ عشق کرنے والی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے غار ثور کی طرف چلے. ہجرت کی رات غار ثور جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، حاجیوں نے، عمرہ کرنے والے حضرات نے غار ثور کو دیکھا ہوگا، تو وہاں تو لکھ کر کے آتا ہے غار ثور پہ مت چڑھنا، غار ثور پہ چڑھنا عبادت نہیں ہے، طواف کرنا عبادت ہے. یہاں طواف کرنا عبادت ہے، صحیح. غار ثور پہ مت چڑھو، بڑی مشکل، لیکن لوگ پھر بھی محبت میں چڑھ جاتے ہیں. اور جب وہاں پہنچتے نا تو آپ نیچے سے دیکھو غار ثور پہ جو لوگ ہیں تو اتنے بڑے بڑے دکھائی دیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے. محبت میں وہ غار ثور کی پہاڑی، اس غار ثور تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے غار ثور تک لے کر کے گئے، اور ایک پنجوں کے بل سے گئے ہیں، پنجوں کے بل سے گئے میرے دوست، کہ دشمن کہیں قدم سے پہچان لے. اللہ، اس کا نام ہے زیارت، اور اس کا نام ہے ابو بکر صدیق. اور جب پہنچے غار ثور کے دروازے پر پہنچے، اندر چھپنا تھا، تو ابو بکر صدیق نے نہیں کہا آپ نبی ہیں، آپ تو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ اندر تشریف لے جائیں، دیکھیں کوئی کیڑا مکوڑا نہ. محبت، آپ باہر تشریف رکھیں، میں اندر جاؤں، کوئی سانپ بچھو کو کیڑا مکوڑا نہ ہو. اندر گئے، جھاڑا اس کو، سوراخ تھے اس غار کے اندر، سوراخ تھے. اپنی چادر پھاڑ کر کے سارے سوراخ، کئی سوراخ تھے، سب سوراخ بند کر دیے. کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ بچا تو اس میں اپنا پیر لگا دیا.
پیر لگا دی. اس کے بعد ابھی کچھ نہیں, ابھی سانپ نے نہیں کاٹا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اندر تشریف لائیے. اب آپ تشریف لائیے, سارے سوراخ بند کر دیے, اپنا پیر غار پہ لگا دیا سوراخ پہ, آپ تشریف لائیے اور اپنی ران پر لٹا لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو, اپنی ران پر. اور کیا کہا, آپ تھکے ہیں آپ آرام فرمائیے, آپ تھکے ہیں آپ آرام فرمائیے سر رکھ کر کے. اوہ, اس کا نام ہے محبت میرے دوستوں. تھکے ابو بکر ہیں, نبوت کا بوجھ لاد کر کے غار ثور تک ابو بکر آئے ہیں, اور محبت اس کا نام ہے کرے آپ تھکے ہیں آپ سو جائیے. جیسے آج کل کی عورتیں بیچاری, جو اچھی عورتیں اخلاق والی عورتیں ہوتی ہیں, اپنے شوہر کی قدر کرنے والی, دن بھر کام کرتی عورت, کھانا پکائے وہ, جھاڑو دے وہ, برتن دھلے وہ, بچوں کی خدمت کرے وہ, رات کو جب شوہر آتا ہے تو وہ تھکنے والی عورت اپنے شوہر کے پیر دباتی ہے, آپ تھک گئے ہو آپ تھک گئے ہو, آپ آرام کرو ہم کریں. اس کا نام ہے محبت. کہا آپ تھک گئے آپ آرام فرمائے, اپنے پیروں پہ لٹایا. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہی چیز, اس قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا, چہرے انور کو دیکھنا شروع کر دیا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا, ارے ابو بکر کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین, آپ کے ہونٹوں کو دیکھ رہا ہوں, آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں, آپ کی زلفوں کو دیکھ رہا ہوں, جس زلفوں کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہے میرے دوستو. ابو بکر بہت دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہو, کیا بات ہے؟ تم نے قرآن میں پڑھا نہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھا کرو. اب سانپ نے ڈس لیا. اتنا ہونے کے بعد ابو بکر صدیق کے پیر میں سانپ نے ڈس لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر تک تو برداشت کرتے رہے, لیکن جب برداشت نہیں ہوا اور آنکھوں کا آنسو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ گرا تو آنکھ کھلی. حضور کیا ہوا ابو بکر؟ کسی کیڑے نے کاٹ دیا, کسی کیڑے نے کاٹ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک نکالا, ابو بکر کے پیروں میں لگایا, فوراً درد غائب ہو گیا. اور سانپ سے کہا کیوں کاٹ لیا میرے محبوب کو, اتنی قربانی دے کر کے آیا تھا, کیوں تکلیف پہنچائی؟ اس سانپ نے کہا بس میں 600 سال سے اس غار کے اندر چھپا ہوں آپ کے چہرے انور کی زیارت کے لیے. میں بھی انسان تھا, میں بھی انسان تھا. میں نے اپنے زمانے کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, جب آپ کی تعریف ان کی زبانوں سے سنی تو میں نے کہا اس نبی کی زیارت کا مجھے موقع دے دیجیے. کہا تمہاری عمر اتنی نہیں ہے, اگر تم دیکھنا چاہتے ہو سانپ بن جاؤ, سانپ کی عمر زیادہ ہوتی ہے. تو ہم نے انسان سے سانپ ہونا پسند کیا, اور سانپ بن کر کے اس غار کے اندر پتہ چلا ہجرت کی رات میں آپ آئیں گے. میں ہر سوراخ پر گیا, شاید یہاں سے آپ کو دیکھ لوں, شاید یہاں سے دیکھوں, یہ ہر سوراخ بند کرتے رہے. جب آخری میں موقع نہیں ملا تو میں نے ڈس لیا. میرے دوستوں میرے عزیزوں, بس میری طبیعت خراب ناساز ہے, آواز تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. یہ مختصر سی باتیں کہی ہیں. ان بچوں کو اللہ پاک ان کی علم میں اللہ خوب ترقی نصیب فرمائے, اللہ ان کو دین کا داعی, دین کا شہدائی بنائے. حافظ محی الدین صاحب کو, مولانا فیضان صاحب کو, مدرسے کے مدرسین کو کتنی دعائیں دے دوں اور کتنی مبارکباد دے دوں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے خوب محنتوں کو خوب اللہ بارآور بنائے, اور ان کو دارین کی کامیابی اور دارین کی سعادت کا اللہ اس کو کامیاب ذریعہ بنائے اللہ پاک. وآخر دعوانا الحمدللہ.